مری میں گزشتہ رات سے جاری برفباری کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جھیکا گلی اور اطراف میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ مری میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں، سردی بڑھ گئی ہے۔ مری میں اب تک 10 انچ تک برفباری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ برفباری کے باعث مری ایکسپریس وے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 5000 سیاحوں کو نکالنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور مری میں موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ قمر، بتائیے تازہ ترین صورتحال کیا ہے مری کی؟ جی، اس وقت میں مری ملکہ کوثر میں موجود ہوں اور اس وقت ایک شدید طوفان جو ہے وہ یہاں پر اس نے ہٹ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دیر پہلے یہاں پر برف جو ہے وہ ہٹا دی گئی تھی، تمام روڈز کھول دیے گئے تھے جو شہر کے اندر واقع ہیں، لیکن اس کے بعد اب ایک طوفان جو ہے وہ آیا ہے یہاں پر برف کا، اور اس کے بعد آپ میرے ارد دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ روڈ کو ڈھک گئے ہیں۔ اس تیز اور ہوا کے ساتھ یہ برف باری جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آنے اور جانے والے راستے مکمل طور پر اب بند ہو چکے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد وہ راستوں کو کھولا جائے، کیونکہ سیاحوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیاح یہاں پر پھنسے نہ رہے، اور ان کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ جو راستہ خاص طور پر گلڈنا کا راستہ اور اس کے بعد جھیکا گلی کو آنے والے جو راستے ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، تاکہ جیسے ہی وہ کلیئر ہو تو سیاحوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ ٹریفک پولیس اور یہاں پر جو ضلعی انتظامیہ وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد یہ راستے کھولے جائیں، کیونکہ اب سیاحوں کو نکالنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ طوفان جو ہے یہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو طوفان ہے اس کی وجہ سے -7 ڈگری تک یہ گر سکتا ہے ٹیمپریچر، اور اسی وجہ سے اب سیاحوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بھی قمر المنور اپنا خیال رکھیے گا۔ قمر المنور ہمیں مری سے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ شدید برفانی طوفان آیا ہے مری میں، اور مری میں آنے اور جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سیاحوں کو نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ رات سے ہی جاری برفباری کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ جھیکا گلی اور اطراف میں نظام زندگی بالکل مفلوج ہو گیا ہے، درہم برہم ہو گیا ہے۔ مری میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں، سردی بھی بڑھ گئی ہے، اور اب تک 10 انچ تک برفباری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ برفباری کے باعث مری ایکسپریس وے مکمل طور پر بند ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 5000 سیاحوں کو نکالنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندہ خصوصی قمر المنور، جو بتا رہے تھے کہ اس وقت مری میں شدید برفانی طوفان آیا ہے اور سیاحوں کے لیے راستے یہاں پر بند کیے گئے تھے، اور جو آنے والے مری کو راستے ہیں اور جو جانے والے مری سے راستے ہیں ان سب کو بند کر دیا گیا ہے۔ مری ایکسپریس وے کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ رکھی ہے۔ گاڑیوں کو یہاں پر روکا گیا ہے اور گاڑیاں یہاں سے ہٹانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ برف کو ہٹانے کا عمل بھی مسلسل جاری ہے۔ ہیوی مشینری کے ذریعے برف کو ہٹانے کا کام مسلسل کیا جا رہا ہے۔ مری کی صورتحال سے آپ کو مسلسل ہم آگاہ رکھیں گے۔ ادھر سوات کی وادی مالم جبہ میں شدید برف باری کے باعث گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ پولیس اہلکار گاڑیوں اور سیاحوں کو نکالنے میں مصروف ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے شہاب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہاب، بتائیے مالم جبہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل فواد، مالم جبہ میں گزشتہ رات سے برف باری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور 3 فٹ سے زیادہ برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ ہوٹلز بھر گئے تھے سیاحوں سے، لوگ اس امید سے آئے تھے کہ برف باری ہوگی، حد سے زیادہ برف باری ہو گئی ہے۔ سڑکیں جو ہے وہ ڈک گئی ہیں۔ بھاری مشینری کے ذریعے تو برف ہٹانے کا عمل شروع ہے، لیکن بعض مقامات پر جو سیاح پھنس گئے ہیں، جو گاڑیاں پھنس گئی ہے، تو پولیس اہلکار ہے، ریسکیو اہلکار ہے، اور اب پاک فوج کے جوان بھی پہنچ گئے ہیں۔ سیاحوں کو بھی نکالا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئی ہے ان گاڑیوں کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ وہ سنو چین کا استعمال ضرور کرے، احتیاط سے ڈرائیونگ کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈپٹی کمشنر سوات کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا ہے۔ یہی صورتحال کالام میں بھی ہے، اور کالام کے بالا علاقوں میں بھی ہے۔ وہاں پر بھی سڑکیں ڈک گئی ہیں، اور وہاں پر بھی یہ اطلاعات ہے کہ کئی علاقوں میں سیاح پھنس گئی ہیں، لیکن پولیس کے جوان ہیں، اسی طرح ریسکیو اور پاک فوج کے جوان آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ سیاحوں کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے اور ان کی گاڑیوں کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا، یہ دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں۔ مالم جبہ بالکل ایک طرف ہے اور دوسری طرف کالام ہے، تو ذرا یہ واضح کیجیے گا کہ کالام میں برف باری زیادہ ہو رہی ہے یا وادی مالم جبہ میں اس وقت برف باری زیادہ ہو رہی ہے؟
جی جو ابھی تک جو محکمہ موسمیات کی جانب سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، معلم جبہ میں 3 فٹ سے زیادہ برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے، جبکہ کالام میں 2.5 فٹ تک، لیکن کالام سے آگے جو مہو ڈنڈ ہے اور اطراف کے علاقے وہاں پر 4 سے 5 فٹ تک برف باری ہو چکی ہے۔ کالام میں اور معلم جبہ دونوں میں جو ہے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور مسلسل جو ہے ہدایات دی جا رہی ہے کہ سیاح سنو چین کا استعمال ضرور کریں، لیکن برف باری کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے، مشینری تو لگی ہوئی ہے لیکن برف باری جاری ہے تو اس وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے شہاب، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے، بہت بہت شکریہ۔ سوات سے ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، وادی معلم جبہ کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر کچھ سیاح ہیں وہ پھنسے ہیں، لیکن ان کو یہاں سے بحفاظت نکالنے کے لیے مسلسل کام جاری ہے۔ ادھر آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے بعد رابطہ سڑکیں بند ہونے سے سیاح پھنسے ہوئے ہیں۔ وادی نیلم، لیپا، ضلع باغ، حویلی اور راولہ کوٹ میں رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ پیر چناسی کے مقام پر پھنسے ہوئے سیاحوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ نمائندہ سما امیر الدین مغل سے ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت زاہد چوک پر موجود ہیں۔ جی امیر الدین مغل، بتائیے یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ بالکل، آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے بعد بہت اہم رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، سیاحوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں کی، وادی لیپا کی سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے ان علاقوں کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ اسی طرح ضلع باغ، حویلی اور راولہ کوٹ کے بالائی علاقوں کی بھی رابطہ سڑکیں بند ہوئی ہیں۔ میں اس وقت دارالحکومت مظفرآباد کے نواح میں پیر چناسی کی طرف جانے والی شاہراہ پہ موجود ہوں جو زاہد چوک کے مقام پر بند ہے۔ یہاں تک کچھ گاڑیاں آئی ہیں 4x4، لیکن یہاں سے آگے کوئی بھی گاڑی نہیں جا رہی۔ یہاں مقامی لوگ اور سیاح جو ہے موجود ہیں اور وہ پیدل سفر کر رہے ہیں۔ انتظامیہ بار بار ہدایات دے رہی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں، برف باری والے علاقوں میں سفر نہ کریں، لیکن اس کے باوجود سیاح جو ہے ضد کر کے یہاں تک آتے ہیں اور یہاں پر آ کر پھنس بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح پیر چناسی میں کچھ سیاح پھنسے ہوئے بھی ہیں، ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ان کو نکالنے کی کوشش جاری ہے اور بار بار جو ہے انتظامیہ پھر جو ہے سیاح اور مقامی مسافروں سے کہہ رہی ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں میں محتاط سفر کریں اور بارش اور برف باری کا یہ سلسلہ جو ہے مزید 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس وقت کچھ وقفہ ضرور ہوا ہے لیکن مزید برف باری کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے امیر الدین مغل اور صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے، تو اب ایک بار پھر ذکر کرتے ہیں مری کا، جہاں گزشتہ رات سے جاری برف باری کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جھیکا گلی، گلڈنا اور اس کے اطراف میں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ مری میں تیز ہوائیں اس وقت چل رہی ہیں، سردی بھی بڑھ گئی ہے اور سردی میں اب تک 10 انچ تک برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ ہمارے نمائندے شہاب الدین ہمیں سوات سے آگاہ کر رہے تھے کہ وہاں پر 2.5 سے 3 فٹ برف پڑی ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مری میں 10 انچ تک برف باری یہاں پر ہو چکی ہے۔ مری ایکسپریس وے کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 5000 سیاحوں کے نکالنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ڈی سی مری ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر شیرازی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، فرمائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے مری میں، کیا حالات کنٹرول میں ہیں اس وقت؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، یہاں پہ ابھی جو یہ 18 سے 20 گھنٹے کا اسپیل چلا ہے، اس میں تقریباً یہ 2 فیٹ کے قریب جو ہے یہاں پہ یہ سنو بھی ہو چکی ہے۔ ابھی بھی ہم یہ روڈ کے اوپر ہیں اور مال روڈ سے ہم ٹورڈز ایکسپریس وے جا رہے ہیں۔ روڈ سارے ہمارے جو ہیں وہ کلیئر ہیں سنو سے اور ٹریفک جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن ہم نے جو فردر اس پہ انٹری ہے اس کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا ہے، کیونکہ جو آلریڈی لوگ یہاں پہ ہیں ان کو لک آفٹر کرنا اور ان کو مینیج کرنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ جو ایک بلیزرڈ ہے یا ایک طوفان کی شکل میں ایک چیز چل رہی ہے، اس میں ہمارا جو پرائم جو آبجیکٹ ہے وہ لوگوں کی جو جان ہے اس کو سیکیور کرنا ہے اور ان کو لک آفٹر کرنا ہے۔ جی اچھا، کہیں سے ایسی ڈی سی صاحب اطلاعات تو نہیں ہے کہ کوئی اس برفانی طوفان میں پھنس گیا ہو، کوئی فیملی پھنسی ہوئی ہو، ایسی کوئی اطلاعات ہے آپ کے پاس؟ جی کل سے ہمارے سارے آفیسرز، ہم سارے لوگ ریسکیو 112 سارے لوگ فیلڈ میں، جہاں کہیں سے ہمیں کوئی ایسی کال یا ایسی جو چیز رپورٹ ہوئی ہے تو ہم نے ان کو وہاں سے ریسکیو بھی کیا ہے، سیٹل بھی کیا اور آگے جو ہے ان کو ایگزٹ بھی کیا۔ ٹھیک ہے، ڈی سی صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، ان سے ذرا موسم کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں۔ عرفان ورک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، فرمائیے گا کہ مری میں برفانی طوفان آیا ہے، برف باری کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ شدید برف باری ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے چند دنوں میں؟ دیکھیں، یہ جو برف باری والا سلسلہ ہے یہ 23 تاریخ تک تھا اور آج یہ کشمیر، مری، گلیات اور گردنواں میں جو ہے نا وہ برف باری مزید ہو رہی ہے اور تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔
یہ آج دن بھر جو ہے یہ ایسے ہی وقفے وقفے سے یہ ان علاقوں میں جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور رات تک جو ہے نا یہ کشمیر میں بھی جو ہے نا یہ ہوتی رہے گی، اور کل انشاءاللہ جو ہے نا یہ کافی حد تک یہ والا جو سسٹم ہے، یہ سیل ہے، یہ ان علاقوں سے نکل جائے گا۔ اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں، چلیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، آج کا ہی یہ اسپیل تھا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی بڑا اسپیل آ سکتا ہے برف باری کا؟ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ منڈے جو اگلا ہفتہ سٹارٹ ہوگا پیر اور منگل کو ایک اور مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی جو ہمارے جو بلائی علاقے ہوں گے اس میں برف باری ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے برف باری جو ہے نا اس میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، عرفان ورک صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ محمد رضا تنویر ڈی پی او صاحب بھی ہمارے ساتھ مری کے وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ محمد رضا صاحب، کیا حالات ہیں اس وقت مری میں، چونکہ شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں اس وقت مری؟ جی بالکل، تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل کہ آپ نے ہمارا پوائنٹ لیا ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ سنس یہ جو میں یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو کہ میں آپ کی بات سن بھی رہا تھا یہاں پہ کہ جو یہ سنو اسٹارم ہے، اٹ از ناٹ نارمل سنو اسٹارم، اٹس اے ڈفرنٹ سنو اسٹارم کہ جس کی انٹینسٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ایز وی اسپیک، اینڈ اٹ ہیز بین 22 آورس کہ یہ سنو فال جو ہے وہ چل رہی ہے اور سنو فال رک نہیں رہی اور وہ کنٹینیوس ہو ہی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی جو ہے ہماری روڈز کے اوپر وہ بہت منیمم ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ریسکیو آپریشن چل رہے ہیں کہ جس میں روڈز کلیئر ہم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ کنٹینیوس سنو فال ہے تو سنو دوبارہ اس پہ پڑ کے دوبارہ وہ سلپری ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ابھی ہم نے کنٹرولڈ انٹری رکھی ہوئی ہے مری کے اندر تاکہ لوگ جو ہے نا وہ پھنسے نہ، اور لوگوں کی جو ہے نا وہ جانوں کی جان جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ جب یہ چیز سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو پھر وزٹ کر سکے۔ ابھی بھی جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو ہم یہی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جن کے پاس سنو چینز ہیں اور پریکاشنز پوری ہیں وہ بالکل آ سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے تو پھر اپنی جان کو وہ اس طرح سے نہ ڈالیں، کیونکہ آگے یہ سنو اسٹارم جو ہے نا اس کی ویزیبلٹی کا ایشو بہت زیادہ ہے، سنو کا ایسا ایشو نہیں ہوتا، ویزیبلٹی کا ایشو بہت زیادہ اس میں ابھی فیس کر رہے ہیں ہم۔ جی تو رضا صاحب، مری ایکسپریس وے پہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا اس کو بھی آپ نے بند کر دیا ہے، اور خاص طور پر مال روڈ کے حوالے سے ہی بتائیے۔ جی بالکل مری ایکسپریس وے پہ نا کنٹرولڈ انٹری ہے کہ ہم صرف لوکلز کو چھوڑ رہے ہیں، اچھا، کیونکہ لوکلز کو یہاں پہ وہ ہوتا ہے کہ دے نو ہاؤ ٹو لائک گو ود دا تھنگ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس لیے چونکہ آگے ویزیبلٹی کا ایشو ہے، کیونکہ لوگ مری آنا چاہتے ہیں لیکن مری میں ویزیبلٹی کا ایشو چل رہا ہے اس ٹائم پہ، اور سنو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو اس لیے جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ جن کے پاس سیفٹی پریکاشنز موجود ہے وہ تو آ سکتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے تو ان کو ہم تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ میں ریسٹرکٹ کا ورڈ یوز کروں گا، بلاک کا ورڈ یوز نہیں کروں گا، ریسٹرکٹ کا ورڈ یوز کروں گا۔ اس میں ہم اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس اور اسلام آباد کی جو ٹریفک پولیس ہے اس سے بھی ہم مدد لے رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ پراپرلی مینج ہو سکے، اور یہ اسپیل چونکہ بھی آپ خود ایک آپ کو میں اگر کہیں تو اٹس 22 آورز کہ سنو ہو رہی ہے، تو ابھی 3 سے 4 فٹ تک برف جو ہے وہ سائڈ پہ پڑ چکی ہے، اور آپ اس وجہ سے جو ہے نا وہ موبلٹی کا ایشو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا ریسٹرکٹڈ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں۔ جی، اور وہ بات آپ کی بالکل درست ہے رضا صاحب، چونکہ اس وقت تو ویکینڈ بھی شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کی یہی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ویکینڈ مری میں گزاریں، تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، چونکہ 3 سے 4 فٹ یہاں پر برف پڑ بھی چکی ہے، لیکن اگر حالات اور زیادہ ورسٹ ہوتے ہیں، خدا نخواستہ برف اور زیادہ پڑ سکتی ہے، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ 22 گھنٹے سے مسلسل برف باری یہاں پر ہو رہی ہے، تو تمام تر انتظامات آپ کے پاس مکمل ہیں، ہیوی مشینری وغیرہ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ ڈی سی صاحب اس ٹائم میرے ساتھ ہی ہیں، ہم اس ٹائم پہ وزٹ کر رہے ہیں مختلف ایریاز کا، اور مشینری جو ہے وہ بالکل ایکٹیو ہے، اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، روڈز پہ موبلٹی جو یہاں پہ لوکل جو اس ٹائم پہ ہوٹلز میں ٹھہرے ہیں وہ اپنی گاڑی بھی موو بھی کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے پاس مشینری الحمدللہ ساری موجود ہے، اور ہم اس کے اوپر جو ہے اپنا کام شام پورا کر رہے ہیں۔ پلیز کوئی ایسا پوائنٹ اگر آپ ہمیں بتا سکیں رضا صاحب کہ جہاں پر زیادہ اس وقت بہت ہیوی یہاں پر برف باری ہو رہی ہے، مری کا کوئی ایسا مقام جہاں پر تاکہ جو لوگ وہاں پر اس وقت ہیں وہ وہاں پہ نہ جائیں اس وقت؟ جی ہمارا وہ یہ ہے کہ تھرو آؤٹ ہی جو ہے نا وہ پورے ڈسٹرکٹ مری میں جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن جو یہ جو روڈ جو ٹورڈ جو نچھے گلی کی طرف جا رہی ہے وہ تو بالکل ہم ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ نا اس پہ وہ چونکہ اس کا ویدر بھی کولڈ ہوتا ہے نارمل سراؤنڈنگ سے بھی، تو وہ بہت زیادہ ہیوی وہاں پہ انٹینسٹی 2 ٹائمز وہاں پہ زیادہ ہے، تو ایک وہ ایریا ہے کہ جس پہ ہم بہت زیادہ انفورسمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ دوسری جگہ پہ بھی جو ہمارا لوور ٹوپا والی سائڈ ہے اس سے جو کشمیر کی طرف روڈ جاتی ہے اس پہ بھی ہم انفورس کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا یہ ریسٹرکٹڈ کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس چیز کے اوپر ہم جو ہے فوکس کر رہے ہیں، اور ہماری مشینری جس میں ڈسٹرکٹ پولیس شامل ہے، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس میں ٹریفک پولیس شامل ہے، اس کے علاوہ پنجاب ہائی ویز پیٹرولنگ ہے، اس کے علاوہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس ہے،
ریسکیو 112 ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, CNW ہے, تمام لوگ جو ہے اس ٹائم پہ اسی کام پہ ہیں. جی اچھا رضا بھائی, سب سے اہم سورس آپ ہماری اس وقت اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ ہم آپ کے ذریعے ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ جن کی فیملیز مری میں گئی ہوئی ہیں اور خدا نخواستہ وہ بڑا گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھئی کوئی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے, تو آپ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جن کی فیملیز اس وقت مری میں موجود ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ حالات کنٹرول میں ہیں, جو لوگ ہوٹلز میں ہیں ان کی فیملیز ہوٹلز میں بھی بہت سیفلی رکی ہوئی ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کیا مطمئن کرنے کے لیے آپ ان کو بتائیں گے, ان کو پیغام دیں گے کہ وہ پریشان نہ ہوں؟ جی ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس ان کے ساتھ ہے, وہ ان کو بار بار چیک کر رہی ہے, اور ہوٹل انتظامیہ بھی ان کے ساتھ ہے جہاں پہ وہ سیفلی اس ٹائم پہ موجود ہیں, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ وہ جو یہاں پہ آلریڈی جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ مال روڈ پہ سنو فال کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, تو ایسا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. پلیز چلیں جی, بہت بہت شکریہ. رضا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ 2 سے 3 فٹ یہاں پر برف پڑ چکی ہے لیکن حالات بالکل ہمارے کنٹرول میں ہیں. DPO ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے, چونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی تھی. مری میں سانحہ ہوا تھا, بہت زیادہ یہاں پر برف باری ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کی کچھ شہادتیں بھی ہوئی تھیں. تو جیسے ہی اس طرح کا کوئی ویدر ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ سیفٹی ہماری کیا ہے, لیکن رضا تنویر صاحب نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حالات اس وقت کنٹرول میں ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کوشش یہی کریں سیاح جو ویکینڈ گزارنے کے لیے مری میں جانا چاہتے ہیں تو وہ کم از کم یہاں پر نہ آئیں. انہوں نے کہا کہ مری ایکسپریس وے پہ ہم نے جو وہاں کی مقامی آبادی ہے ان کو آگے جانے کی اجازت ان کی جانب سے دی جا رہی ہے, لیکن انہوں نے ان لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے جو کہ ابھی مری آنا چاہتے ہیں, جو سیاح ہیں ان کی جانب سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ مری جانا چاہیں, انہوں نے کوئی پلان بنا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ریسٹرکٹ ہم ان کو کر رہے ہیں اور کوشش یہی ان کی جانب سے کی جانی چاہیے, ان سیاحوں کی جانب سے کہ وہ ابھی فی الحال مری نہ آئیں. لیکن صورتحال انہوں نے کہا ہے کہ ابھی انڈر کنٹرول ہے, تمام ادارے یہاں پر لائن اپ ہیں اور ہم لوگ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ روڈ پہ موجود ہیں. وزیر مواصلات پنجاب ملک صہیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صہیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ کیا ہدایات جاری کی ہیں آپ نے اعلیٰ حکام کو, مری میں شدید برف باری ہو رہی ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے؟ سب سے پہلے تو سر میں سب کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ آج صبح جب جھیکا گلی پہ موجود تھا سنو بلیزرڈ پہ, تو سنو اسٹارم تھی تو جو اسلام پہ آئی ہے. میں آپ کو آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ 2022 کے بعد یہ والا اسپیل جو ہے ڈینجرس اسپیل اور سیفٹی آف دا پبلک. محترمہ مریم نواز کی صبح کے 4 بجے تک اس کی دیتی رہی, کیا ٹیمپریچر, کتنی سلو اسٹارم آئی, کتنے